ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے. آواز اور تصویر کی دنیا کے دوستوں، آج ہم جس شخصیت سے آپ کی ملاقات کریں گے وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں. رفیق خان بلوچ ان کا اسم گرامی ہے. شعبہ وکالت سے وہ منسلک ہے. سیاسی سماجی حوالوں سے وہ اپنا ایک منفرد مقام رکھتے ہیں. آج ہم ان سے کچھ سوالات پوچھتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمارے پوچھے گئے سوالات کے وہ کیا جوابات دیتے ہیں. ہمارا سب سے پہلا سوال کہ آپ اپنے خاندانی پس منظر کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو آگاہ. میں شاہی بلوچ فیملی سے تعلق رکھتا ہوں اور آبائی گھر میرا ہنرکاٹا ہے. وہاں سے میں نے ابتدائی تعلیم حاصل کی اور اس کے بعد جو ہے نا میں نے علی پور سے ہائی اسکول جو تھا ہمارا گورنمنٹ ہائی اسکول، وہاں سے ہائی اسکول کی میری، اور گریجویشن میری گورنمنٹ کالج علی پور کی ہے. پھر جو ہائر ایجوکیشن ہے ماسٹر میں نے بہادر زکریا یونیورسٹی کی، اور میری لا کی گریجویشن بھی بہادر. سر یہ آپ یہ بتائیں کہ آپ نے شعبہ وکالت کو اپنایا ہے، وہ کیا خاص وجہ تھی کہ آپ نے اس شعبے کا انتخاب کیا؟ اچھا، یہ بڑی دلچسپ بات ہے. سب سے پہلے تو میں نے صحافت کی، میں صحافت میں میری ماسٹر ہے. سر آپ یہ بتائیں ہمارے سننے والے کو کہ یہ جو ارکان اسمبلی ہیں انہوں نے اپنے حلقے کے لیے کیا کچھ ترقیاتی کام کرے؟ کیا آپ اس سوال سے سلیم صاحب بہت کڑوے حقائق ہیں. ایک تو جب بھی ہم ارکان اسمبلی سے ملتے ہیں تو ان کا یہ مطلب گلہ ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب فنڈ ہی نہیں دے گئے. 3 سال تک انہوں نے ہمیں کچھ نہیں دیا. تو صاحب کا 3 سال میں تو کچھ نہیں ہوا. اب آگے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دیں گے. دیکھیں اب دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ عوام کی عدالت ہے، جب وہ آئیں گے تو عوام بہتر فیصلہ کریں گے. بہرحال اگر صاحب کا 3 سالوں کو دیکھا جائے تو میں نہیں سمجھتا کہ ان کی کارکردگی اتنی اچھی ہے. یا آپ کا تعلق تحصیل علی پور سے ہے، تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ ادھر کسی یونیورسٹی کا کوئی کیمپس وغیرہ، اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بالکل، یہ آپ نے بہت اچھا کیا. ایک تو یونیورسٹی کا کیمپس بہت ضروری ہے. دیکھیں لیکن پھر وہی میں کہوں گا کہ یہ ہماری بدقسمتی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ علی پور کو ضلع بننا چاہیے. یہ علی پور بڑی تحصیل ہے اور قیام پاکستان کے وقت سے تحصیل ہے. اس کے بعد کی جو تحصیلیں تھی وہ ضلع بن گئی، تو اس کو ضلع بننا چاہیے. اور ضلع کے ساتھ ساتھ جو ہے نا یہاں جو ہے نا واقعی یونیورسٹی کا کیمپس ہونا چاہیے. ہماری مائیں بہنیں صرف اس وجہ سے جو ہے نا وہ اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں کر سکتی کہ یہاں وسائل نہیں ہیں، وہ ملتان افورڈ نہیں کر سکتے، غریب آدمی ہیں، ہمارا بہت غریب علاقہ ہے، تو ضرور یہاں کیمپس بننا ہے. آپ پرنٹ میڈیا سے منسلک ہیں، جبکہ آج کل ڈیجیٹل زمانہ ہے، تو کیا آپ کا کوئی یوٹیوب چینل وغیرہ؟ جی الحمدللہ، جیسے کہ ہمارا اوورآل قومی یہ ایک المیہ بن چکا ہے. ہماری آواز دبائی جا رہی ہے. ہمارے آپ دیکھ لیں کہ چینلز کے اوپر صرف وہ کچھ چلایا جا رہا ہے جو ہمارے ارباب اقتدار کو پسند ہو. سچ کو جھوٹ بنا کے پیش کیا جا رہا ہے، جھوٹ کو سچ بنا کے پیش کیا جا رہا ہے. تو نہ تو یہاں اظہار رائے کی آزادی ہے. تو اس وجہ سے آپ دیکھیں کہ جتنے بھی اچھے صحافی ہیں وہ تمام یوٹیوب پہ. آخری پوائنٹ کہ اگر کوئی غریب آدمی ہے، کوئی یتیم ہے، کوئی مسکین ہے، کسی کے ظلم کا تشدد کا شکار ہے اور اس کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہیں کہ وہ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائے، تو آپ اس حوالے سے ان کی کیا مدد کر سکتے ہیں؟ ہاں بالکل، آپ نے بہت اچھا کیا. اور میں نے شروع میں بتایا بھی تھا کہ میرے وکالت میں آنے کا مقصد کیا ہے. تو میرا مقصد یہی تھا کہ مظلوم غریبوں کی امداد کرنا اور یتیم و لاوارثوں کی امداد کرنا. تو میرے دروازے ہر وقت کھلے ہیں. میں نے فری جو ہے نا وہ لیگل ایڈ کمیٹی بھی بنائی ہوئی ہے. میرا فری چینل یہ ہے، تو آپ میرا نمبر دے دیں. میں آپ کے توسط سے تمام جو ہے نا وہ سامعین کو جو ہے نا وہ دعوت دے رہا ہوں کہ کسی کا بھی کوئی مسئلہ ہو، کسی بھی فورم پہ ہو یا عدالت کے متعلق ہو، کسی بھی عدالت کے متعلق ہو، آپ ان کو فیملی کا کوئی ایشو ہے اس کے بارے میں مشورہ لینا چاہیں، فوجداری کا ایشو ہے یا دیوانی ایشو ہے، کوئی بھی مشورہ لینا چاہیں، میں حاضر ہوں. میں انشاءاللہ فری ان کی امداد کرنے کے لیے تیار ہوں. شکریہ.